اپنی بیوی سے لازوال محبت کا شاہکار. ہم نہ ہوں گے مگر ہمارے عشق کی داستان ضرور ہوگی. ہم نہ ہوں گے ہمارے عشق کی داستان ضرور ہوگی. دنیا میں صوبیہ محل کی مثال ضرور ہوگی. کیا کہنے. اسلام آباد قدرت کے حسین رنگوں، سرسبز پہاڑوں اور جدید تعمیرات کا شہر، مگر اسی شہر میں ایک ایسی یادگار بھی موجود ہے جو صرف اپنی خوبصورتی ہی نہیں بلکہ محبت، تاریخ، علم اور فن تعمیر کے منفرد امتزاج کی وجہ سے ہر دیکھنے والے کو مسحور کر دیتی ہے. یہ ہے صوبیہ محل. بعض محبتیں لفظوں میں بیان نہیں ہوتی، وہ پتھروں پر نقش ہو کر صدیوں تک زندہ رہتی ہیں. صوبیہ محل اپنی بیوی سے لازوال محبت کا شاہکار، اور جنہوں نے اس کو تعمیر کیا ماہر تعلیم زاہد پرویز بٹ میرے بائیں جانب تشریف فرما ہے. السلام علیکم بٹ صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. نواب زادہ نصر اللہ خان کی یاد تازہ کر دیا جاتا. ایسا ہی ہے. بیگم کا نام صوبیہ ہے. جی، بیگم صاحبہ کا نام صوبیہ ہے. اچھا بٹ صاحب، اکثر سننے میں دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ یہ جو لازوال محبت ہوتی ہے نا، شوہر اکیلا رہ جائے تو بیوی کی یاد میں تاج محل کھڑا کر دیتا ہے. آپ نے شریک حیات میں ہی یہ 100 کنال کا محل تیار کر دیا. خیال کیسے آ گیا؟ اچھا دیکھیں، جب آپ ٹرولی عشق کرتے ہیں کسی سے، اچھا، یا جو آپ کے دل میں ایسی ہے، کوئی ضروری نہیں کہ محل بنانا، ہر بندہ اپنے لیول پہ جو بھی کچھ کر سکتا ہے. تو جب اللہ نے مجھے نوازا تو میں نے سوچا کہ میں ایسی چیز، میری سلور جوبلی آ رہی تھی، تو میں نے سوچا ایسا کام کیا جائے کہ جو سرپرائز ہو، اور بیگم کے لیے بھی اور رشتہ داروں کے لیے بھی اور کل پاکستانیوں کے لیے بھی. تو یہاں سے شروعات ہوئی. تو ہم نے یہ سلور جوبلی منائی اور دھوم دھام سے منائی، اور پھر چلتے چلتے یہ عشق جو ہے نا مختلف سطح پہ آنا شروع ہو گیا. جیسے قرآن و کشمیری، وہ تو بہت پہلے تھا. کشمیری ثقافت سے مجھے، میں خود بٹ فیملی سے ہوں، کشمیری فیملی سے ہوں، تو اس کی میں نے بے مثال کلیکشن اکٹھی کی جس کی مثال روح زمین میں نہیں ہے. پورے یورپ سے، خاص طور پہ لندن سے، آکشنوں سے، آل اوور دا ورلڈ میں نے کلیکٹ کیا. اور پھر چلتے 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 لا تعداد چیزیں جمع کی، مہنجوداڑو کی چیزیں جمع کی. تو آخر میں جو تھا نا، مجھے جو یہ ایک صوفی بزرگ آئے تھے میرے پاس جو مجھے ہدایت دے کے، قرآن اور رسول، نبی پاک کی دلائل الخیرات، قرآن پاک، اس کی لازوال لاجواب مثلا بہترین جہاں پہ بھی نظر آئی، یہ عشق اس طرف کنورٹ ہو گیا اور کنٹینیوز یہ ابھی پیک پہ ہے، یہ جاری و ساری ہے. جاری اور ساری ہے. لیکن بٹ صاحب، میں نے دیکھا آپ کی گفتگو میں شاعرانہ لب و لہجہ بھی ہے، تصوف سے کافی لگاؤ لگتا ہے. حضرت دیکھ، قدرتی بات تھی، میرے جو جوانی جو گزری نا سب نوابوں کے ساتھ تھی. جتنے بھی تھے ہمارے میاں فرید تھے، جو کہ یہ جو پٹوٹی فیملی سے، ان کی بیگم صاحبہ وہ بھی ادھر سے تھی. میرے بہت اچھے دوست تھے. لکھنؤ کے نواب اپنا تھے، وہ آپ کی گفتگو میں وہ ان سے میں سیکھتا تھا کہ یہ کیسے ادب و داب کی باتیں کرتے ہیں اور کیا رنگ ہے ان کے اندر. تو اپنے جسم میں سمو لیتا تھا، جسم میں، کہ یار یہ الفاظوں میں کیا خوبصورتی ہے، مثلا بات کرنے میں کیا ادب و داب ہے. تو یہ میں نے سیکھا. سنگت کام آ گئی. بٹ صاحب، 100 کنال پر محیط صوبیہ محل، غربت میں آنکھ کھلے، یہ بڑی دلچسپ کہانی ہے، مجھے نظر آ رہی ہے. واہ 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 واہ. دیکھیں، جب میں پیدا ہوا نا تو میری والدہ ماجدہ جو تھی نا وہ بڑی ہولی لیڈی تھی، اور میرے دادا میں نے نہیں دیکھا، وہ تو اس وقت کے ولی اللہ تھے میری پیدائش سے پہلے. تو والدہ بھی جو تھی نا میری، وہ بڑی، مثلا میں نے کبھی اس کو تہجد قضا کرتے نہیں دیکھا تھا. تو میں نے یہ بچپن میں ہی، وہ مجھ پہ بڑا مثلا یقین تھا کہ وین ہی بورن، جب میں پیدا ہوا تو اسی دن ایک نئے پھول کھلے، والد محترم بہت بڑی سیل کر کے آئے. تو اس کا یقین تھا کہ یہ جو بھی کہتا ہے یہ کرے گا. اور میں بڑی بڑی باتیں کرتا تھا، میں دنیا میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا. وین آئی واز ہارڈلی 5-7 سال کا تھا اور کھانے کی درک نہیں تھی. لیکن جو
ذہن کے اندر ولولے جو جستجو اندر تھی نا، بھاونائیں، اور یقین کامل تھا اپنے رب کا، کیونکہ میں اللہ کے علاوہ بچپن سے لے کے آج تک کسی سے کچھ نہیں مانگتا۔ آپ نے تو دوسرے شوہروں کو بھی نا تذبذب میں ڈال دیا ہوگا کہ ایک بندے نے اپنی حیات مبارکہ میں شریک حیات کو سوکنات کا صوبیہ محل بنا دیا۔ بہت سے لوگوں کی بیویاں پھر کہتی ہوں گی کہ بٹ صاحب کو دیکھیں۔ حضرت یہ میسج دوں گا، میرے پاس یہی بہت بڑا ایشو ہوتا ہے نا کہ بھائی بٹ صاحب آپ نے ہمارے یار دوست بھی کہتے ہیں، یار بیوی کہتے ہیں تیرے اوپر کیا کرتے، تو ہم نے دیکھو زاہد نے کیا کیا۔ تو یہ ضروری نہیں ہے، جو مجھ سے ہو سکا میں نے کیا۔ آپ بیوی جو ہے نا اللہ کی خاص ایک عورت ذات جو ہے نا، وہ آپ کے لیے خاص ایک رحمت ہے، اللہ نے آپ کو بھیجی ہے۔ عاجزی چیک کریں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی صرف 100 کنال کا تعمیر کروایا ہے۔ یہ بتائیں اس کو شروع کرنے میں خیال کیسے آ گیا، اور 100 کنال پر جب یہ تعمیر شروع کی لاکھوں کروڑوں روپیہ لگا ہوگا، بیوی کو سرپرائز دیا تھا یا ان کو پتا تھا؟ نہیں، اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ سرپرائز دیا، یہ سرپرائز تھا، لیکن یہ تھا کہ اللہ کی مدد کے بغیر تو نہیں ہو سکتا تھا یہ اتنا بڑا، یا جو آپ فرما رہے ہیں نا، یہ کروڑوں اربوں روپیہ لگے اس زمانے میں، تو اللہ اپنی جناب سے دیتا رہا، وہ کام ہوتے رہے۔ اور کیونکہ جب آپ نیک عمل سوچیں گے نا انسانیت کے لیے، سوچ آپ کی ہونی چاہیے نا، اور پھر اللہ میاں کی خاص مدد آتی ہے۔ شریک حیات کی پہلی نگاہ صوبیہ محل پہ پڑی، چہرے کے خد و خال کیسے تھے، ان کی من کی بھاونائیں کیسے تھی؟ محترم صوبیہ جب ہم نے اینیورسری منائی تھی تو بڑی خوش تھی، وہ حیران ہوتی تھی اور اس کے آنسو جاری تھے کہ یار واہ 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 زاہد صاحب آپ نے تو کمال کر دیا۔ اس کو پھر اپنا دلہن بنایا گیا اور اسی رنگوں میں ہم نے کیا۔ تو یہ ہم نے آئیڈیا جو ہے نا، اپنے جو دوست یار تھے ہمارے، ایک نواب صاحب تھے، وہ کہتا ہے ایک نواب تھا بیوی سے عشق کرتا تھا، ہر ہفتے شادی کرتا تھا وہ اس سے دوبارہ، لیکن آپ نے ایک ہی رکھی۔ میں نے ایک ہی۔ اچھا، غربت سے آپ چلے گئے امیری کی طرف، زیادہ وقت نہیں لوں گا، ہاں جی ضرور۔ فقیری کا رنگ کیسے ڈھال لیا؟ میں دیکھ رہا ہوں ہاتھوں میں مختلف انگوٹھیاں ہیں، تسبیحات، اور یہ ماشاءاللہ ایسی چیزیں آپ نے ڈالی ہوئی ہیں، اور میں جب اندر داخل ہوا اس وقت بھی آپ ذکر الہی میں مصروف تھے۔ یہ تصوف والا رنگ، فقیری والا رنگ کیسے؟ حضرت میرے جو دادا تھے، میری فیملی میں واحد ایک میں نمایاں شخص ہوں جس کو اللہ نے یہ سعادت بزور بازو نیست، خدا بخش جسے اللہ بخش دے۔ تو اللہ رب العزت نے اس میں، میرے پاس ایک بزرگ آئے تھے جو قرآن پاک کے لیے نا، لوگ کہتے ہیں کہ وہ خواجہ خضر تھے، تو میں عبیدہ ہو گیا جب مجھے ایک دو بندے نے جو بڑے صاحب فکر تھے نا، تو مجھے نہیں سمجھتی، لیکن وہ شخصیت ایسی تھی کہ دل مو لینے والی تھی۔ میری جرت نہیں تھی دوبارہ ان کی طرف نگاہ دیکھ سکوں، اتنی دراز قد اور سفید لباس میں اور شربتی آنکھیں اور کٹاری دار آنکھیں اور اندر خوشبوئیں پھوٹ رہی تھی۔ سو انہوں نے مجھے کہا کہ یہودی ہمارا چیزیں جو ہے نا وہ ختم کر رہے ہیں زاہد صاحب، مثلا جو کتابیں، یہ مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا یہودیوں کو، تو یہ لوگ جو تھے نا اسلامی ورثہ، وہ آج تک بھی وہی لیتے ہیں، تو یہ وہ کر، تم اس کی حفاظت کرو۔ اور میں نے ان کو عرض کی، بابا جی میں تو غریب آدمی، کہتے تمہیں اللہ پہ نہیں بھروسہ ہے؟ تو آج تک اللہ اپنی رحمتوں سے مجھے نوازتے ہیں، دنیا کی نایاب ترین چیزیں میں یورپ، یعنی کہ آپ نے اللہ رب العزت کی ذات پہ توکل کیا۔ پروگرام کے آخر میں چاہتا ہوں کہ میں آخری بتانا چاہتا ہوں جو بڑی انٹرسٹنگ ہے آپ کے لیے، کہ ایک رات تہجد کے ٹائم، اور میں نے لوگوں سے گزارش کرتا ہوں، اے مومنو، اے اہل ایمان والو، تہجد کا ٹائم ایسے ہے جیسے اللہ، میں نے اس کو آزما چکا ہوں، تو میں نے اللہ میاں سے پارٹنرشپ کر لی کہ اے رب العزت 80% تیری راہ میں خرچ کروں گا اور 20% اپنی زندگی کے لیے گزاروں گا۔ تو یہ کنٹینیو چل رہا ہے، وحدہ لا شریک سے، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ 2 اشعار جو آپ کے اپنے ہیں، کیونکہ شاعری سے شغف ہے، عوام الناس تک تو پہنچائیں پھر۔ صوبیہ محل کے لیے لکھا ہے میں نے، ہم نہ ہوں گے مگر ہمارے عشق کی داستان ضرور ہوگی، ہم نہ ہوں گے ہمارے عشق کی داستان ضرور ہوگی۔ یہ ابھی لیٹسٹ لکھا ہے میں نے، 17۔ دنیا میں صوبیہ محل کی مثال ضرور ہوگی، کیا کہنے، امر ہو گئے وہ لوگ جو عشق میں فنا ہوئے، کیا کہنے، امر ہو گئے وہ لوگ جو عشق میں فنا ہو گئے، میری بھی ایک مثال ضرور ہوگی، ضرور ہوگی۔ میں رہوں نہ رہوں
اس جہاں میں میری داستان ضرور ہوگی, بے شک ہم نہ ہوں گے مگر ہمارے عشق کی داستان ضرور ہوگی. پروگرام کے آخر میں کلام سنا دیا. نوجوان نسل جو ابھی شادی, جی جی میں وہ بھی سنتا ہوں, لیکن جو شادی شدہ نئے حضرات آتے ہیں 6 ماہ بعد 1 سال بعد بات ختم ہو جاتی ہے خلا پر. اتنے سال ہو گئے ہیں آپ کو شادی کے, نچوڑ کے نکالا ہے 48 سال. بس وہ ایک بتا رہے ہیں. معذرت کے ساتھ, عورت جو ہے نا, عورت ذات جو ہے نا, ایک نہایت ایسا پھول ہے جو اللہ نے آپ کو بخشا ہوا ہے. سمجھے, ایسا پھول بخشا ہوا ہے, آپ اس سے اپنی نسل بڑھاتے ہیں, اپنے سب کچھ کرتے ہیں. مثلا نہایت معصوم ہے کسی بھی رنگ میں, میجورٹی. تو اختلافات تو ہوتے ہی رہتے ہیں, بالکل ہوتے ہیں. سمجھے بات نا, کیونکہ ہر کی عقل کا مقام اپنا ہے. تو صوبیہ جی جو ہے نا, وہ پیار محبت میں کوئی مثال نہیں اس کی. تو ہمارے جھگڑے بھی ہوتے ہیں اور سب کچھ ہوتا ہے. کبھی میں صلح کر لیتا ہوں, کبھی وہ صلح کر لیتی ہے, تو پیار بڑھتا. کبھی آپ صلح کر لیتے ہیں, کبھی وہ کہہ دیتی ہے صلح کرو. ناظرین, ساری رہنا چاہیے, عدم برداشت نہیں ہونی چاہیے. ساری انٹرویو کا یہی ایک منبع ہے کہ برداشت کا جو مادہ ہے وہ ہاتھ سے مت جانے دیں. پروگرام کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا. دیکھتے رہیں آزاد ڈیجیٹل.